الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تراویح سے متعلق ایک سوال آیا، اس کی وضاحت شروع کے دنوں میں بھی کی جا چکی ہے، لیکن میں دوبارہ اس کو واضح طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 6 دن کی اور 10 دن کی تراویح ہے، یہ تراویح اس کو بہت زیادہ انکریج نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ میں منع نہیں کر رہا کہ یہ بالکل قطعاً غلط ہے یا منع ہے، بہرحال جو حضرات کر رہے ہیں وہ بھی اخلاص کے ساتھ ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں قرآن حکیم کی شاید الف ب اپنے اساتذہ سے ہم نے سیکھی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا اور کہیں پر یہ 6 روزہ یا 10 روزہ تراویح ہو رہی تھی، گاڑی ہماری اس ہال کے آگے رکی جہاں یہ تراویح ہو رہی تھی۔ میں تھوڑا سا قرآن حکیم کو بزرگوں سے سنا ہے، اس اساتذہ سے پڑھا ہے، لیکن میں اس کو سمجھ نہیں پایا کہ یہ کس سپارے میں ہیں اور کہاں پر پڑھ رہے ہیں یہ۔ اور بعد میں 2 دن کے بعد پھر میں وہاں گیا ہوں اور میں نے ہال میں ان عالم سے ملاقات کی، امام صاحب سے یا حافظ صاحب سے، اور ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ پچھلے دنوں اتنی تیزی کے ساتھ قرآن حکیم آپ پڑھ رہے تھے، جو میں نے سنا، اور بھی دنوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم کا یہ حق نہیں ہے اس طرح پڑھنے کا۔ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھو، اور آپ نے اس کو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا۔ جو سمجھنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری یہ زبان تو نہیں ہے عربی، تو اور جن کی زبان ہے وہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ جیسے بعض اوقات اردو میں ہم سے کوئی یا انگریزی میں ہم سے کوئی اس طرح بات کرے، جو اتنی روانی کے ساتھ بات کرے کہ تو پھر 2-3 دفعہ اس سے پوچھنا پڑتا ہے کیا کہہ رہے ہو، ہیں کیا کہہ رہے ہو، پلیز کم اگین، اس طرح کر کے اس کو دہرواتے ہیں، ریپیٹ کرواتے ہیں۔ تو جب ہمیں اپنی مادری زبان اس طرح سمجھ میں نہ آئے، اور وہ زبان جو ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھ میں نہ آئے، تو عربی زبان جو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہمارا اس طرح کا براٹ اپ ہوا ہے، نہ ہمیں اس زبان کو سیکھنے کے لیے کسی نے بچپن سے تھپکی دی ہو یا ہمیں انکریج کیا ہو کہ بھئی یہ زبان بھی آنی چاہیے، یہ سیکھیے، یہ ہے اصل میں زبان، یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ بہرحال۔ لیکن یہ جو تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم میں 6 روزہ پڑھ کے اور یہ سمجھتے ہیں، یا 8 روزہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ تراویح کی 2 سنتیں ہیں، ایک سنت ہے روزانہ تراویح ادا کرنا، چاند نظر آنے سے لے کے شوال یا عید کا چاند نظر آنے تک۔ دوسری سنت اس کی یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تکمیل کی جائے، یعنی قرآن حکیم مکمل سنا جائے۔ اب ایک تو سنت پوری کر لی، کسی جیسے تیسے کر لی پوری، کہ قرآن حکیم ہم نے سن لیا، کیسا سنا یہ ہمارے دل سے، ہم اپنے دل سے پوچھیں، ما حاک فی صدرک، یہ دل سے سوال کریں کہ کیسا سنا ہے ہم نے، کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ سوائے رکوع میں جانے سے پہلے جو آیت پڑھی جاتی ہے اس میں جو حافظ صاحب ختم اختتام کرتے ہیں، سوائے اس لفظ کے اور کوئی لفظ ہمیں سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ ہم نے چلو پڑھ لی، اب یہ سمجھیں کہ اور کوئی کام میں لگ جاؤ، اب تراویح ہم پہ معاف ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ تراویح تو پڑھنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ 27 روزہ، 29 روزہ، 25 روزہ، کہیں چلو 21 روزہ کی بھی گنجائش ہے کہ اس میں بھی کم سے کم 1.5 پارہ روزانہ پڑھا جائے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جہاں 5 پارے روزانہ پڑھے جائیں وہاں کیا سمجھ میں آئے گا، اور کیا دل سے پڑھیں گے حافظ صاحب بھی؟ وہ تو ایک گاڑی چھوڑ دیں گے، اور اگر ان کی کوئی خدا نہ خواستہ بیچ میں کہیں اٹکن ہے، غلطی ہے، تو وہ اتنی تیز ہوتے ہیں کہ پکڑنے والا پکڑ ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ تراویح مکمل پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیے، نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی عبادت کرتے ہوئے یہ سوچ کے کریں کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی جب ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اللہ سے ہمیشہ کام لینے ہیں، تو ہمیں اس اللہ کو راضی کر کے چلنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔
وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اگر اس طریقے سے ہٹ کے ہم کوئی کام کریں گے تو پھر یقین جانیے کہ زندگی میں سوائے بے سکونی کے، بے چینی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کے اوپر زور دیجئے کہ تراویح مکمل پڑھیں۔ میں اس بحث میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، 12، یہ بحث ہی نہ کریں کہیں پر۔ جس کا جو مزاج ہے، ہم کسی کو قائل کرنے تو آئے نہیں ہیں، جس کا جو مزاج ہے، جس کی جہاں پر جس مسلک میں، جس فقہ میں ان کی طبیعت ٹھکتی ہے وہ عمل کر لیں، لیکن اخلاص اور خشوع خضوع کے ساتھ کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، بڑوں سے پوچھ کر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔